نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله ولا جناح علیہما فیما افتدت به تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا ان یقیما حدود اللہ وتلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 229 سے 231 تک کی آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح علیہما فیما افتدت به تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ آیت 229۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره فإن طلقها فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ وتلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون۔ آیت 230۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے۔ طلاق دو ہیں، پھر یا تو دستور کے مطابق روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا، اور تمہارے لیے اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لینا حلال نہیں، مگر یہ کہ دونوں میاں بیوی اللہ کی حدیں قائم نہ رکھنے کا ڈر محسوس کریں۔ پھر اگر تم یہ ڈر محسوس کرو کہ تم دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکو گے تو اگر عورت کچھ دے دلا کر اپنی جان چھڑا لے تو اس میں دونوں پر کوئی حرج نہیں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائیں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر مرد عورت کو تیسری طلاق دے دے تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں جب تک وہ کسی غیر سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ غیر اسے طلاق دے دے تو دونوں کے رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 229 اور 230 کا۔ تفسیر آیت 229۔ حق رجعت کی حد بندی۔ شروع میں یہ دستور تھا کہ جب تک عورت عدت میں ہوتی ہے مرد کو رجوع کا حق باقی رہتا تھا، خواہ وہ اسے 100 طلاقیں دے دیتا۔ اس سے عورتیں سخت اذیت میں مبتلا تھیں اور مرد انہیں تنگ کرنے کے لیے بار بار رجوع کر لیا کرتے تھے۔ یہ تنگی اٹھانے کے لیے اللہ نے مرد کو صرف 3 طلاقوں کا حق دیا اور رجوع کا حق صرف 2 طلاقوں تک قائم رکھا۔ تیسری طلاق پر یہ حق قطعی ختم کر دیا۔ اس صورت سے
عورتیں مردوں کے پنجے جور و استبداد سے چھوٹ گئیں۔ ابن عباس طرف فرماتے ہیں شروع اسلام میں مرد کو 3 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کا حق باقی رہتا تھا۔ اللہ نے فرمایا صرف 2 تک رجوع کا حق ہے، آگے نہیں۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا میں نہ تجھے طلاق دوں گا اور نہ بساؤں گا۔ پوچھا کس طرح؟ بولا طلاق دیتا رہوں گا اور جب عدت قریب الختم ہوگی تو رجوع کرتا رہوں گا۔ اس بیچاری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن زید فرماتے ہیں طلاق کی کوئی حد مقرر نہ تھی، ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا، پھر جب اس کی عدت ختم ہونے والی ہوتی تو رجوع کر لیتا تھا، بار بار ایسا ہی کرتا۔ آخر اللہ نے یہ آیت اتار کر 3 طلاقوں کی حد بندی کر دی اور تیسری طلاق پر رجوع کا حق حرام فرما دیا جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ پھر فرمایا کہ یا تو دستور کے مطابق بسا لو یا آزاد کر دو، یعنی 1 اور 2 طلاقوں کے بعد شوہر کو اختیار ہے کہ اگر اصلاح کی نیت سے بسانا چاہتا ہے تو بسا لے اور عدت کے اندر رجوع کر لے، اور اگر چھوڑنا چاہتا ہے تو عورت عدت گزر جانے کے بعد خود بخود ہی جدا ہو جائے گی، اس لیے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، اس کی حق تلفی نہ کی جائے اور اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے چکے تو تیسری طلاق میں اللہ سے ڈر جائے، بہتر تو یہی ہے کہ اسے آباد کر لے اگر اصلاح مد نظر ہو، ورنہ دستور کے مطابق تیسری طلاق بھی دے دے اور اس کی حق تلفی نہ کرے۔ ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس آیت میں 2 طلاقوں کا تو بیان ہے لیکن تیسری کا بیان نہیں ہے۔ فرمایا کیوں نہیں؟ اور تصریح بإحسان سے تیسری طلاق ہی مراد ہے، مہر واپس لینے کی ممانت۔ پھر فرمایا کہ تمہارے لیے مہر میں سے کچھ لینا حلال نہیں، یعنی تیسری طلاق کے ارادے کے وقت عورت کو دکھ دینا تاکہ تنگ آ کر خلا لے لے تمہارے لیے حلال نہیں۔ ہاں اگر عورت اپنی خوشی سے کچھ دے دلا کر خلا کر لے تو دوسری بات ہے۔ سورہ نساء کی آیت 4 میں فرمایا اگر عورتیں خوشی سے تمہیں اپنے مہر میں سے کچھ دے دیں تو تم اسے بخوشی کھا سکتے ہو، اب وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر میاں بیوی میں دن بدن رنجشیں بڑھتی ہی جا رہی جائیں، بیوی کو شوہر سے نفرت ہو جائے اور اس کے حقوق ضائع کرنے لگے اور شوہر کے ساتھ رہنے پر کسی طرح بھی آمادہ نہ ہو، تو شوہر سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے اگر اسے کچھ یا سارا مہر دینا پڑ جائے تو روا ہے اور شوہر کو بھی حلال ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے استثناء فرما دیا کہ اگر میاں بیوی کو اللہ کی حدیں ضائع کرنے کا ڈر ہے تو خلے میں کوئی حرج نہیں۔ بلا عذر خلے کی ممانت، اگر کوئی عورت بلا عذر خلا لینا چاہے تو وہ سخت گنہگار ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے میاں سے بلا عذر طلاق مانگے اسے جنت کی خوشبو نصیب نہ ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ یہ آیت ثابت بن قیس اور ان کی بیوی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتری۔ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح میں تھی، ایک دن جب صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو مجھے اندھیرے میں دروازے پر کھڑا دیکھا، پوچھا کون؟ میں بولی میں ہوں حبیبہ بنت سہل۔ پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں ثابت کے گھر میں نہیں ٹھہر سکتی۔ آپ نے ثابت کو بلا کر کہا تمہاری بیوی کچھ کہہ رہی ہے۔ میں بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو کچھ مجھے دیا تھا وہ میرے پاس ہے، میں اسے واپس دے دوں گی۔ فرمایا ان سے لے لو۔ چنانچہ ثابت نے لے لیا اور حبیبہ آزاد ہو کر گھر میں بیٹھ گئیں۔ ثابت نے رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ جائز ہے؟ فرمایا ہاں۔ بولے میں نے انہیں مہر میں 2 باغ دیے تھے جو ان کے قبضے میں ہیں۔ فرمایا دونوں باغ واپس لے کر انہیں علیحدہ کر دو۔ آخر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حدوں سے پھلانگنا ظلم ہے۔
پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ پھلانگو، یعنی یہ احکام جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو ورنہ ظالم بن جاؤ گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو حدیں مقرر فرما دی ہیں ان سے آگے نہ بڑھو، جو فرائض متعین فرما دیے ہیں انہیں ضائع نہ کرو، جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کی حرمتوں کے پردے نہ پھاڑو، اور جن سے بھول کر نہیں بلکہ ترس کھا کر خاموشی اختیار فرمائی ہے ان کی کرید نہ کرو۔ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کا حکم۔ سنت یہی ہے کہ ایک مجلس میں ایک ہی طلاق دی جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ طلاقیں 2 ہی بار ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ اس قول کی تائید نسائی والی حدیث سے ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں۔ آپ ناراض ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ میرے موجود ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر ایک شخص بولا، یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو میں اسے قتل کر دوں۔ طلاق مغلظ کے بعد عورت کی حرمت، آیت 230 کی تفسیر۔ اگر کوئی شخص مختلف اوقات میں 2 طلاقوں کے بعد اپنی عورت کو تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت اس پر حرام ہو گئی جب تک وہ کسی غیر سے نکاح نہ کرے، اور نکاح ہو بھی صحیح اور وہ اس سے صحبت نہ کر لے۔ اگر کوئی اس سے بلا نکاح کے صحبت کر لے یا ملک یمین کے طور پر صحبت کر لے تو سابق شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحبت کرنے والا اس کا شوہر نہیں تھا۔ اسی طرح اگر صحیح نکاح کرے مگر دوسرا شوہر کسی وجہ سے اس سے صحبت سے باز رہے تو بھی سابق شوہر کے لیے حلال نہیں۔ محلل اور محلل لا پہ لعنت۔ اگر کسی نے اس عورت سے اسے پہلے شوہر کو حلال کرنے کے لیے نکاح کیا ہے تو یہ وہ محلل ہے جس کی مذمت و لعنت پر حدیث میں صراحت آ گئی ہے۔ اگر یہ اپنی نیت کے وقت ظاہر کر دے گا تو نکاح بھی باطل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گودنے گدوانے والی، بالوں میں بال ملوانے والی، حلالہ کرنے اور کرانے والا، اور سود کھانے اور کھلانے والا سب پر لعنت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ روایت حسن صحیح ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سود لکھنے اور لکھانے والے اور گواہوں پر بھی لعنت ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں پر اور زکوٰۃ وصول کرنے میں زیادتی کرنے والوں پر بھی لعنت ہے، ہجرت کے بعد پھر اعرابی بننے والے پر بھی لعنت ہے، اور حلالہ کرنے اور کرانے والے پر بھی لعنت ہے، اور حلالہ کرنے اور کرانے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قیامت تک ملعون ہے، اور نوحہ کرنا بھی منع ہے۔ کیا میں تمہیں مانگا ہوا بکرا نہ بتاؤں؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا حلالہ کرنے والا ہے۔ آپ نے حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں پر لعنت فرمائی۔ پھر فرمایا اگر صحبت کرنے کے بعد دوسرا شوہر عورت کو طلاق دے دے یا مر جائے تو اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں نکاح کر لے تو کوئی مذائقہ نہیں، بشرطیہ انہیں یقین یا گمان غالب ہو کہ اللہ کی حدیں قائم رکھتے ہوئے دستور کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، آیت 231۔ ترجمہ، اور پھر جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت قریب الختم ہو تو یا تو اچھی طرح سے انہیں بسا لو یا دستور کے مطابق چھوڑ دو، اور انہیں دکھ پہنچانے کے لیے ظلم و زیادتی کے طور پر نہ روکو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیتوں سے دل لگی نہ کرو،
اللہ کے احسان و کرم کو یاد رکھو جو تم پر ہے، اور اللہ نے جو کتاب و سنت تم پر اتاری ہے جس سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے اسے بھی نہ بھولو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین مانو اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 231 کا۔ اب اس کی تفسیر۔ معاملات میں حسن سلوک کا حکم۔ مردوں کو حکم ہے کہ جب وہ اپنی عورتوں کو 1 یا 2 طلاقیں دے دیں اور ان کی عدت قریب الختم ہو تو اب معاملے میں حسن سلوک سے پیش آئیں، یا تو اس سے رجوع کر لیں اور رجعت پر گواہ مقرر کر لیں اور نیت بخیر رکھیں کہ اب اس سے اچھی طرح سے پیش آتے رہیں گے، اور اگر آباد کرنا نہیں چاہتے تو عدت گزر جانے کے بعد اسے حسن اخلاق سے رخصت کر دیں۔ نہ اس سے جھگڑیں، نہ اسے بری نگاہوں سے دیکھیں، نہ اسے برا بھلا کہیں اور نہ اسے حقیر سمجھیں۔ عورتوں کو معلق رکھنے کی ممانعت۔ پھر فرمایا انہیں دکھ پہنچانے کے لیے نہ روکو کہ ان پر زیادتی کرو۔ ابتداء اسلام میں لوگ عورتوں کو طلاق دے دیا کرتے تھے، پھر جب ان کی عدت قریب الختم ہوتی تو رجوع کر لیا کرتے تھے، یہی سلسلہ جاری رکھتے تھے، نہ اس غریب کو بساتے تھے اور نہ چھوڑتے ہی تھے کہ کسی اور سے نکاح کر لے، بلکہ اسے دکھ پہنچانے کے لیے اس کی مدت عدت طویل سے طویل بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں اس بیجا حرکت سے منع فرمایا اور ڈانٹا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے ظالم ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی آیتوں سے دل لگی نہ کرو۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشعری لوگوں پر ناراض ہوئے۔ ابو موسیٰ اشعری تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ فرمایا تمہارے قبیلے کا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے طلاق دے دی، پھر کہتا ہے کہ میں نے رجوع کر لیا، یہ مسلمانوں کی تو طلاق ہے نہیں۔ عورتوں کی عدتوں کے مطابق انہیں طلاق دیا کرو۔ 3 معاملات کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور دل لگی بھی سنجیدگی ہے: نکاح، طلاق اور رجعت۔ نعمہ الہیہ کا بیان۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں یاد رکھو کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے ہدایت اور معجزوں کے ساتھ اپنا آخری رسول بھیجا۔ اس نے تم پر کتاب و سنت اتاری، اپنی مہربانی سے احکام سکھائے، کچھ باتوں سے باز رہنے کا حکم فرمایا اور گناہوں پر عذاب کی دھمکی دی۔ لہذا تعمیل احکام میں اور گناہوں سے باز آنے میں اللہ سے ڈر جاؤ اور یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے خوب خبردار ہے، اس سے تمہاری کوئی چھپی کھلی بات پوشیدہ نہیں، اور اللہ تمہارے عملوں کا ضرور بدلہ دینے والا ہے۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 229 سے 231 تک کی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔